واقعہ کربلا کا ہمارا تسلسل جاری تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں دردناک حالت میں شہید کر دیے گئے، اور آپ نے آخری وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ کاش کوئی بندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچا دے کہ یہ کوفہ کے لوگ وفادار نہیں ہیں اور آپ کی قدر نہیں کریں گے، آپ تشریف نہ لائیں۔ اب یاد رکھیے، لوگ جو ہے اکثر لوگ ناقدرے ہوتے ہیں، اہل علم شخصیات کے بھی۔ اب دنیا میں اس زمانے میں مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ روئے زمین پر اس وقت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی نہیں تھا۔ اتنی عظیم شخصیت جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہو، اور جس کو بوسے دیے ہوں، سونگا ہو، لعاب دیا ہو اپنا، اور اتنا کہ جو نبی کے کندھوں پہ سوار ہو کر سواری کرنے والا ہو، لیکن ناقدری امت تھی، اپنے ہی مسلمان تھے۔ یہاں بڑے بڑے علماء کے لوگ ناقدرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دین والوں کے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ میرے مسلک کا نہیں، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں عالم کی۔ اور وہ کہتے تھے کوفہ والے حسین ہمارے مسلک کے نہیں، یہی بات تھی، کیونکہ وہ خارجی تھے۔ بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شہادت کا باعث بنے، اور حسن رضی اللہ کو بھی شہید کرنے والے بنے۔ اب نام نہاد مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن ناقدرے تھے نواسے رسول کے۔ اب مسلم بن عقیل تو شہید ہو گئے۔ اچھا، کربلا کا جتنا واقعات ہیں یہ 400 سال بعد کربلا کے لکھی گئے ہیں، 4 ہجری میں، اور اس سارے واقعات دنیا کی ساری تاریخیں آپ اٹھا لیں، کتب کوئی بھی دنیا کی، تو اس سارے کا ماخذ جو بیس ہے وہ مقتل حسین ہوگی کتاب، جو ابو مخنف کی لکھی ہوئی ہے۔ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ جو راوی ہے، جو اہل سنت نہیں تھا، اور اس پر اہل سنت کے علماء نے اعتماد کبھی نہیں کیا، لیکن اس نے جتنے قصے ہیں اکثر ہمارے یہاں جو بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے 80-90% کی سند ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسے ایسے بیان کی اس نے مقتل حسین کے اندر کربلا کے واقعے کو، جیسے فلمی سین چل رہا ہو اور ایک بندہ شوٹنگ کر رہا ہو یا ویڈیو بنا رہا ہو، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہو، اور ایسے اس نے 400 سال بعد، 100 سال نہیں، 200 نہیں، 400 سال۔ پھر اس کے بعد علامہ طبری، ابن اسیر، ابن کثیر، یا اس طبقات ابن سعد، یا بلازری، یا جتنے بھی بڑے بڑے مورخین ہیں، یہاں تک کہ علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء، جو ان کی میرا خیال ہے ابھی ₹1,00,000 کے قریب ان کی وہ جلدیں ہیں، اگر کوئی خریدنا چاہے۔ اتنی بڑی تاریخ کی کتاب، یہ ساری کتب کے اندر جب ان بڑے بڑے مورخین سے پوچھا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا آپ نے کہاں سے لیا، تو وہ کہتے ہیں مقتل حسین سے۔ اب مقتل حسین لوط ابن یحییٰ ابو محنف، جس نے اس کو پورا بیان کیا، اور پھر اسی کو آگے قصہ گو اپنا بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، کربلا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کو دھوکہ دیا گیا، آپ کے بچوں کو ذبح کیا گیا۔ اب یہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس کو جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ خیموں پہ حملہ ہوا، خیموں پہ حملہ کیا، اب وہ سارے آگے بڑھے، اور انہوں نے اندر لاشیں پڑی ہوئی تھیں نوجوانوں کی، آل رسول۔ اب آپ سوچئے، آل رسول کا تو ہمیں کوئی سید کہہ دے تو ہم اس کو اتنی عزت دیتے ہیں، یہاں تو نبی کے نواسے اور نبی کے گھر کے لوگ تھے، اور جن کو نبی نے چوما تھا، جن کے نام نبی نے رکھے تھے، ان کی گردنیں ایک ایک کر کے کاٹ دی گئی۔ 72 نیزوں پہ گردنیں تھیں، اور وہ یوں اٹھائی ہوئی تھیں، اور خیموں کو لوٹا، اور اہل بیت کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی، جب ان کو ہاتھوں میں رسیاں باندھی، اور شمر قتل کرنا چاہ رہا تھا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، وہ کمزور سے بیمار تھے، اس کو کہیں اللہ کی طرف سے مشیت تھی، اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ تو مرنے والا ہے ویسے ہی، اور اسی سے نسل چلی ہے اہل بیت کی۔ تو جب ان کو لے کر ان کو ہاتھ میں رسیاں باندھی، ان کی بالیاں نوچ لیں، ہر سونے کا ہر چیز ان سے چھین لی گئی، یہاں تک کہ ان کے ہر خیمے کو آگ لگا دی گئی، اور لاشیں اس طرح گردنیں نیزوں پر تھیں۔ جب ان کو ہاتھ باندھ کر چلانے لگے، اور زینب کی یوں نظر پڑی نیزوں پر، تو کسی پہ
آپ کے بیٹے علی اصغر کی گردن ہے، کسی پر علی اکبر کی گردن ہے، کسی پر عبداللہ بن حسن کی گردن ہے، کسی پہ قاسم بن حسن کی گردن ہے، کسی پر حسین ابن علی کی گردن ہے، اور آل جعفر کی گردنیں اور چہرے اس طرح دیکھ کر حضرت زینب سے رہا نہیں گیا۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں آپ نے ایک دم جو ہے صدا بلند کی، یا محمدا یا محمدا صلی علیک الالہ و ملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقتل الاعضاء ذریتک مقتلہ بناتک سبایا تفسی علیہ الریاح یا محمدا۔ آپ نے ایسا جملہ کہا، اس قصیدے کو سن کر، فریاد کو سن کر سارے قاتل بھی رو پڑے۔ پھر ان کو ایک دم ہوش آیا، او ہم نے کیا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو، اور پھر ملک السماء ھذا حسین بالعراء، ان کی لاش کی طرف، حسین کی لاش کی طرف اشارہ کیا جو گردن کٹی ہوئی تھی، فرمایا ھذا حسین بالعراء، یہ اپنے نواسے کو تو دیکھیے جس کو آپ چوما کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، آج اس کی لاش بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے۔ اور فرمایا مزمل الدماء، اور آج اس کا خون جو ہے وہ اس کے جسم کا غسل بن چکا ہے۔ مقتل الاعضاء، اس کے جسم کے وہ سارے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں جن کو کبھی آپ نے چوما تھا، کبھی آپ نے پیار کیا تھا۔ اور پھر فرمانے لگے مزمل بالدماء، اور انہوں نے کفن نہیں دیا، ان کے کفن کو، کپڑوں کو چھین لیا، لیکن یا رسول اللہ آج اس نے کفن خون کے ساتھ اپنے جسم پہ چڑھا لیا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے بناتک سبایا، آپ کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا ہے، وذریتک مقتلہ، اور آج حسین کی ایسی بارات چلی ہے کہ گردنیں لٹکی ہوئی نیزوں پر براتیوں کی شکل میں آ رہی ہیں۔ تفسی علیہ الریاح، آج ان کا کفن نہیں پہنایا گیا، لیکن ہوا کو غیرت آ گئی اور اس نے مٹی کو اٹھا کے حسین کا کفن بنا دیا۔ جب آپ نے یہ قصیدہ کہا تو اس وقت ایک دم ان کے اندر ہلچل مچ گئی، اور پھر وہاں سے آپ کو جب عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں سر کو لایا گیا، اسے چھڑی ماری چہرے پر، یہاں پر، تو ایک دم انس بن مالک کھڑے ہو گئے، صحابی، بوڑھے صحابی، خادم رسول صحابی، 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، کہنے لگے بدبخت چھڑی پیچھے کر، میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہے، میں نے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے پیار کرتے ہوئے۔ تو عبید اللہ نے کہا تو بوڑھا نہ ہوتا میں تجھے ہی مار دیتا۔ تو اس نے کہا مار دے، جب حسین چلا گیا مجھے زندگی کیا پرواہ ہے۔ پھر اس کے بعد یزید کے دربار میں جب یہ گئے تو وہاں پر بھی اس نے یوں چھڑی ماری تو زید بن ارقم صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا بدبخت اس چھڑی کو پیچھے کر دے، ان ہونٹوں پہ میں نے رسول اللہ کو ہونٹ لگا کے پیار کرتے دیکھا ہے، میں نے اس حسین کے چہرے کو رسول اللہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس پر وہ بھی غصے میں آ گیا۔ تو یہ قافلہ وہ لٹا پٹا پھر مدینے گیا تھا۔ انشاءاللہ یہ کل میں اس کا مزید آپ کو بتاؤں گا اہل کربلا کا، اور پھر جمعے کو بھی انشاءاللہ تفصیل سے اس کا بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔